ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان اللہ يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں آیت نمبر 234 میں متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ اپنے آپ کو روکی رکھے گی 4 مہینے اور 10 دن، اور اسی سلسلے میں جو عورت حمل سے ہوتی ہے اس کی عدت کی مقررہ مدت جو بیان کی گئی ہے وہ وضع حمل ہے۔ تفصیل پچھلی آیت میں آ چکی تھی۔ یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 235 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یہ بھی بیوہ عورت سے ہی متعلق ہے۔ ولا جناح علیکم، اور اگر تم نے اشاروں کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوایا یا نکاح کی خواہش، او اکننتم فی انفسکم، یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو چھپ کر، مگر یہی کہہ دو کہ کوئی بات شریعت کے رواج کے موافق، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت کی مقررہ مدت کو، اور جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر بھی ما قبل میں پچھلی آیت میں گزر چکی تھی۔ وضاحت یہی ہے کہ اگر تم نے اشاروں کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھا تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور یہ بتلایا کہ لیکن ان سے نکاح نہ کرو چھپ کر، مگر یہی کہ کوئی بات کہہ دو شریعت کے موافق، اور ان سے نکاح مت کرو ایسی حالت میں یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں عدت کی مقررہ مدت کو، یعنی 4 مہینے 10 دن ان کے پورے ہو جائیں، اور اگر وہ حمل سے ہیں تو وضع حمل ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ لا جناح علیکم، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 236 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور آیت نمبر 237 کی طرف چلتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ
وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ صورت ہے اس آیت کے اندر کہ جب عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر ہو گیا اور اس کو صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو مقرر کیے ہوئے مہر کا آدھا مہر مرد کے ذمے لازم ہوگا، لیکن اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا ادا کر دے تو یہ اختیاری بات ہوگی۔ یہ آیت یعنی آیت نمبر 237 میں وہ صورت بیان کی گئی ہے کہ جب عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر ہو گیا اور اس کو صحبت سے پہلے شب زفاف سے پہلے طلاق ہو جائے تو مقرر کیے ہوئے مہر کا آدھا مرد کے ذمے لازم ہوگا، لیکن اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا ادا کر دے تو یہ ایک اختیاری بات ہے اور جائز ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عقد نکاح کا مالک شوہر ہے۔ عقد نکاح کا مالک، جو نکاح کا یہ معاملہ ہے اس کا مالک شوہر ہے۔ یہ حدیث دارقطنی میں حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور اسی طرح سے قرطبی میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقد نکاح کا مالک شوہر ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح مکمل ہو جانے کے بعد نکاح کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا مالک کلی طور پر شوہر ہوتا ہے۔ طلاق وہی دے سکتا ہے، عورت کا طلاق میں کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح مکمل ہو جانے کے بعد نکاح کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا مالک شوہر ہوتا ہے، طلاق وہی دے سکتا ہے، عورت کا طلاق میں کوئی حق نہیں۔ اس مالکانہ حق کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو یہ مالکانہ حق دیا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ معاملہ بالکل بگڑ ہی جائے اور نہ بننے کی کوئی صورت ہی نہ رہے، تب یہ صورتیں بتلائی گئی ہیں۔ دیکھیے آیت میں خوبصورت جملہ فرمایا گیا، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی آپسی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ آپسی معاملات میں فیاضی، سخاوت کو نہ بھولو، یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا آپس میں فیاضانہ برتاؤ کرنا نہایت ضروری ہے۔ تسمیہ آپ جاؤ نیچے جائیے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی آپسی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا آپس میں فیاضانہ برتاؤ کرنا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک اپنے ہی قانونی حق پر اڑا رہے
ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، بس اڑا رہے حق پر ہی، تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اجتماعی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیاضانہ اور سخاوت والا تعلق ہونا چاہیے، خرچ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 228 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب سے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیدل پڑھ لو یا سوار ہو کر پڑھ لو۔ پھر تم کو جس وقت امن حاصل ہو جائے، امن پالو، تو یاد کرو اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے، جس کو تم جانتے نہیں تھے۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسا ہی اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم کو سکھلایا گیا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس سے پہلے وہ جانتے نہیں تھے، یعنی جس طرح سے سکھایا گیا ہے ویسے ہی اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، یہ آیت نمبر 238 ہے، اور دیکھیے زندگی گزارنے کے قانون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے قانون، میاں بیوی کے حقوق جو زوجین سے متعلق تھے، پھر یہ نکاح کتنی اہمیت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو کس قدر مضبوط بندھن میں باندھا ہے، پھر ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ قانون بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی نماز کی تاکید پر۔ نماز کی تاکید پر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ دل کے اندر پیدا کرتی ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے، اور انسان کو سچائی پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز یعنی نماز نہ ہو تو انسان کبھی اللہ کے قانون پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور آخرکار اسی نافرمانی کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے جس میں یہودی نصارہ بہہ نکلے تھے۔ دیکھیے اصل میں آیت میں جو لفظ لایا گیا صلاۃ الوسطی لایا گیا، ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ صلاۃ الوسطی استعمال کیا گیا ہے، اس سے بعض مفسرین نے صبح کی نماز مراد لی ہے، بعض نے ظہر کی نماز مراد لی ہے، بعض نے مغرب کی، بعض نے عشاء کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ صرف ایک قول ہے، اچھا، جنہوں نے عصر کی نماز کے علاوہ دیگر نمازیں مراد دی ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز، ظہر کی نماز یا مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان کے پاس کوئی بھی قول نبی سے منقول نہیں ہے، صرف تعویلیں کی ہیں انہوں نے۔ صرف تعویل کرنے والوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنے خیالات کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ اقوال عصر کی نماز کے بارے میں ملتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا ہے۔ جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے
کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملوں نے اس قدر مشغول رکھا تھا کہ سورج ڈوبنے کو ہو گیا اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ان لوگوں کے گھر، خدا ان لوگوں کی قبریں آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ حدیث ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہاں پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتی ہے کہ وسطیٰ کے معنی بیچ کے ہیں، وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز، اور اسی طرح سے وسطیٰ کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ وسطیٰ کے معنی وہ بھی آتے ہیں کہ اعلیٰ اور اشرف ہو اسی وجہ سے صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی وہ نماز صلاۃ وسطیٰ میں شامل ہو سکتی ہے جو صحیح وقت پر اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، اس کو بھی ہم صلاۃ وسطیٰ کہہ سکتے ہیں صرف معنی کے لحاظ سے۔ تو بہرحال اس میں وہ نماز، عصر کی نماز تو شامل ہے ہی، اس میں وہ نماز بھی شامل ہو سکتی ہے جو اللہ کی توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تمام چیزوں سے اپنے دھیان کو کاٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز بھی اس صلاۃ وسطیٰ میں شامل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے بات کا جملہ اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑا رہو خود اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے، اور کثرت سے بعض علماء کا قول بعض احادیث کی دلیل کی بنا پر یہ ہے کہ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دو نمازیں دن میں ہیں، اور فجر اور ظہر کی نماز، اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں، مغرب اور عشاء۔ اس کو ادا کرنے کی تاکید خاص طور پر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ وقت، عصر کا وقت، کام کی مصروفیت، کام کی مشغولیت کا ہوتا ہے، اور وہ نماز فوت ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ کو لے کر آئے تاکہ مصروفیت میں رہتے ہوئے یہ نماز ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے۔ اور دیکھیے قانتین، وقوموا للہ قانتین جو لفظ لایا گیا ہے قرآن میں اس آیت میں، اس کی حدیث خاموشی سے ہے، یعنی اللہ کے سامنے نماز میں خاموشی کے ساتھ اور ادب سے کھڑے رہو۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے نماز میں بات کرنے کی ممانعت بھی ہوئی۔ پہلے نماز میں بات کرنا درست تھا، اور یہ نماز کھڑے کھڑے، اسی طرح سے یہ نماز کھڑے کھڑے جب صحیح ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہو گئے نماز میں، تھوڑی دیر ادھر کھڑے ہو گئے۔ وقوموا للہ قانتین کا مطلب یہ بھی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے آگے پیچھے ہونے کی وہ بات دوسری ہے، لیکن نماز صحیح اس وقت ہوگی جب ہم ایک ہی نماز پر کھڑے رہیں، قائم رہیں۔ وقوموا للہ قانتین سے نماز میں بات کرنے کی ممانعت، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ممانعت، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ ساری چیزیں اس کے اندر وقوموا للہ قانتین میں شامل ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشے کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تھے، پھر بھی جواب دے دیا کرتے تھے۔ جب حبشے سے واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز کی حالت میں سلام کیا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اب میرے رنج اور غم کا نہ پوچھیے، میں سوچنے لگا کہ میری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے یا کوئی دکھ پہنچا ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو میرے رنج اور غم کا نہ پوچھیے۔ نماز سے فارغ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا عبداللہ اور کوئی بات نہیں، نماز میں تھا اس وجہ سے جواب نہیں دیا۔ اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے، اس نے یہ نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں بولا نہ کرو۔ واللہ عالم بالصواب، اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دیکھیے، زندگی کے قانون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس تقریر کو ختم فرمایا نماز کی تاکید پر، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہیہ کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے، اور نماز انسان کو سچائی پر قائم رکھتی ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو انسان کو اللہ کی قانون کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے، اور انسان اللہ کے قانون کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں بھی خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب